المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام اہل ذوق کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین۔ یہ چند اشعار امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی بخشش کا سامان کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور چشتی صاحب کی نظر ہے دلوں میں اتنا خلوص رکھ کے حسین لکھو، دلوں میں اتنا خلوص رکھ کے حسین لکھو، قلم تقاضا کرے کہ پھر سے حسین لکھو۔ دلوں میں اتنا خلوص رکھ کے حسین لکھو، قلم تقاضا کرے کہ پھر سے حسین لکھو۔ مؤذنوں میں بلال حبشی ہیں سب سے اوپر، مؤذنوں میں بلال حبشی ہیں سب سے اوپر، نمازیوں میں ہر ایک سے آگے حسین لکھو۔ مؤذنوں میں بلال حبشی ہیں سب سے اوپر، نمازیوں میں ہر ایک سے آگے حسین لکھو۔ اور یہ شعر کمال کا ہے، کچھ ایسا لکھو جو حمد ہو اور نعت بھی ہو، کچھ ایسا لکھو جو حمد ہو اور نعت بھی ہو، نہ باندھو عنوان لمبے چوڑے حسین لکھو۔ کچھ ایسا لکھو جو حمد ہو اور نعت بھی ہو، نہ باندھو عنوان لمبے چوڑے حسین لکھو۔ قلم اٹھا کر جو بچہ پوچھے میں کیا لکھوں اب، قلم اٹھا کر جو بچہ پوچھے میں کیا لکھوں اب، کہو محبت سے میرے بچے حسین لکھو۔ قلم اٹھا کر جو بچہ پوچھے کہ کیا لکھوں اب، قلم اٹھا کر جو بچہ پوچھے میں کیا لکھوں اب، کہو محبت سے میرے بچے حسین لکھو۔ ہے کس کی ہمت کسی حسینی کا کچھ بگاڑے، ہے کس کی ہمت کسی حسینی کا کچھ بگاڑے، کسی سے دب کر ہٹو نہ پیچھے حسین لکھو، کسی سے دب کر ہٹو نہ پیچھے حسین لکھو۔ دلوں میں اتنا خلوص رکھ کے حسین لکھو، قلم تقاضا کرے کہ پھر سے حسین لکھو۔ کاشانہ قاضی محمد مسعود اقبال صاحب پر آج سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن اہل ذوق کے زیر اہتمام و انصرام آج کی یہ تقریب سعید ماہ محرم الحرام کے ان بابرکت ایام کے اندر منعقد ہوئی۔ ایک اینگل کے ساتھ اس کا تعلق جناب قاضی محمد مسعود اقبال صاحب کے دادا جان جناب قاضی غلام محی الدین علیہ الرحمہ، آپ کا سالانہ دن ہے، آپ کے عرس کی تقریب ہے، اور کیا خوش بختی پائی قاضی غلام محی الدین علیہ الرحمہ نے
کہ آپ کی عرس کی تقریب کو یہ ایام بابرکت نصیب ہوئے۔ یقیناً ان ایام میں ہر مومن کی نہ صرف آنکھ نم ہے بلکہ دل بھی رنجیدہ ہے۔ مجھ سے ماقبل آپ نے باذوق اور پرکیف اور پرسوز ثناخانہ نشیری لسان کی زبانوں سے محمد و آل محمد علیہ السلام کی مدح سرائی سماعت کی، اور بالخصوص محترم جناب چشتی صاحب جب کلام پیش کر رہے تھے تو میں یہ دل میں کہہ رہا تھا کہ کیا رنگ جمع ہے کلام سہروردی بزبان چشتی، بلکہ کلام سہروردی بررنگ چشتی۔ چونکہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا مجدد نعت حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی علیہ الرحمہ کے جتنے بھی کلام لکھے گئے ہیں ان کی طرز یہ نہیں ہے جس طرز پہ قبلہ چشتی صاحب نے تیار کیا۔ ان کی ایک اپنی دھن ہے، ایک اپنی طرز ہے، ایک اپنا انداز ہے، مگر انہوں نے سہروردیہ کلام کو چشتیہ رنگ میں ڈھال کے پڑھا ہے۔ تو یہ بھی عطائے خداوندی میں سے ایک عطا ہوتی ہے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ چند ایک گزارشات اور باللہ تعالیٰ صرف اپنی بخشش کا سامان کرنے کے لیے، سب سے قبل تو میں ریسنٹلی ایک قاضی صاحب نے ایک نیا کام متعارف کروایا، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن اہل ذوق کے اس پلیٹ فارم سے آپ نے قبلہ سید ریاض الدین سہروردی علیہ الرحمہ کے کلام کا انتخاب کیا اور اس پر پھر بچوں میں نعت کا ذوق پیدا کرنے کے لیے اسی کلام پر مقابلہ کروایا۔ مقابلہ نعت بر کلام ریاض، یہ ایک تجدیدی کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر طرف ایسی بہار ہونی چاہیے، اس میں بچوں کو نئے نئے کلام یاد کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اب لازمی بات ہے جو آنے والے فائنل راؤنڈ میں 14 بچے غالباً ان کے فائنل راؤنڈ میں ہیں، ان کو پھر یہ 3 کلام کا انتخاب کر کے بھیجیں گے۔ ہر بچہ 3 کلام تیار کرے گا تو 14 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو اتنے کلام تو کم از کم بچوں کی زبانوں پر جاری ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں یاد ہو جائیں گی۔ پھر ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اس مقابلہ نعت میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ اس میں ان سے بھی زیادہ مبارکباد کے مستحق قبلہ سید محمد فصیح الدین سہروردی زید شرف روح ہیں، جو پوری دنیا میں سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کی اس وقت سرپرستی فرما رہے ہیں، اور انہوں نے لمحہ بلمحہ قاضی صاحب نے ان سے مشاورت کر کے اس مرحلے کا آغاز کیا اور پایہ تکمیل تک اس کو پہنچانے کا عزم کر رکھا ہے۔ عنقریب انشاءاللہ وہ مرحلہ خوشگوار و پررحمت و پرسکون آپ دیکھیں گے کہ جب بچے ججز کے سامنے کلام ریاض پیش کر رہے ہوں گے اور ان میں پھر فائنل جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوں گے یا باقی جتنے بھی اس کے ساتھ ان کے حصہ دار ہوں گے،
سب کو سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب اپنی دست اقدس سے اعزازی اسناد سے اور انعامات سے نوازیں گے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست۔ اللہ رب العزت اس کاوش کو قاضی صاحب کے حق میں قبول فرمائے اور اس کے صلے میں ان کے والد صاحب، ان کے دادا جی، ان کے درجات کی بلندی نصیب فرمائے اور ان کی والدہ محترمہ کو باصحت ان کا سایہ ان کے سر پر سادے سلامت رکھے۔ ان بھائیوں کو آپس میں اتفاق اور حاسدین کے حسد اور منافقین کے نفاق اور شرور زمانہ کی شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ ایام بڑے متبرک ایام ہیں اور ان ایام میں جو ثواب کی نیت سے بیٹھتا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت، جس نے ایک دن بھی میری آل کی محبت میں گزارا تو وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو روزانہ آل محمد کی مدح میں دن گزارتے ہیں۔ کائنات ارضی و سماوی میں اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے اشرف انسان کو بنایا، اور ایک وقت انسان پر ایسا بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے پھر اپنے پاک پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اگر انسانیت کو اب آپ نے بچانا ہے پھر ایک کشتی بنائیں، جو سوار ہوں گے وہی بچیں گے، انہی سے آگے نسل انسانی چلے گی۔ تاریخ میں آتا ہے ٹوٹل آپ کی 950 سالہ محنت میں 82 آدمی آپ پر ایمان لائے۔ اس میں بھی یہ امتیازی شان ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حیات تو حیات رہی، ظاہری حیات، عرصہ ہوا آپ گنبد خضرا کے مغی بنے ہیں، مگر پھر بھی ایک تسلسل ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کلمہ پڑھ کے محمد کے غلام ہو رہے ہیں۔ یہ امتیازی شان ہے۔ تو جب قوم نے بغاوت کر دی اور بحکم خدا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، تاریخ میں آتا ہے اس میں ٹوٹل 72 سوار ہوئے۔ کتنے؟ 72 سوار ہوئے۔ وہ 72 بچے، ان 72 سے انسانیت کا پھر دوبارہ آغاز ہوا۔ یہ قرۂ ارضی پر پھیلی ہوئی ساری انسانیت ان 72 کا صدقہ ہے جو کشتی نوح پر سوار ہے۔ پھر مرور زمانہ یوم نتداولھا، دن پھرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ کے دین کو بچانے کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلے انسانیت کو بچانے کی ضرورت پیش آئی، اب دین مصطفیٰ کو جس نے باقی رہنا تھا قیامت تک، اس کو جب بچانے کی ضرورت آئی، تاریخ کے درخشاں اور آگ پر یہ بات موجود ہے کہ اس قافلہ عشق و مستی کے وہ افراد نفوس قدسیہ بھی 72 ہی تھے جنہوں نے میدان کربلا میں جا کے مصطفیٰ کے دین کو بچایا۔ انسانیت بھی بچی 72 کے صدقے، اور اسلام بھی بچا 72 کے صدقے۔
تو اس کا مطلب ہے پوری کائنات 72 کے مدار پر موجود ہے۔ 72 کا فگر جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 72 ایک 7 ہے اور ایک 2 ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ 7 کو عربی میں سبعۃ کہتے ہیں، اور سبعۃ کا لفظ بھی قرآن مجید میں 7 ہی مرتبہ استعمال ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ پاک نے آسمان بنائے کتنے، زمینیں بنائیں کتنی، طواف کعبہ کے چکر رکھے کتنے، رمی و جمار کی کنکریاں رکھی کتنی، نماز کے ارکان رکھے کتنے، 7۔ سجدے میں بندہ جاتا ہے تو اس کے اعضاء کتنے لگتے ہیں، 7۔ قرآن مجید کی منزلیں کتنی ہیں، 7۔ سورہ فاتحہ کی آیات کتنی ہیں، 7۔ جہنم کے دروازے کتنے ہیں، 7۔ اصحاب کہف کی تعداد راجے قول کے مطابق کتنی ہے، 7۔ قوس قزح کے رنگ کتنے ہیں، 7۔ اور سدرۃ المنتہا بھی 7ویں آسمان پر ہے۔ اور آگے چل کے 2، اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا 2 دنوں میں، زمینوں کو بنایا 2 دنوں میں، روزی پیدا کی 2 دنوں میں، اذان کے کلمات رکھے 2۔ اس میں اللہ میں لام بھی 2 ہے، اس میں محمد میں میم بھی 2 رکھے۔ اس میں ایک اور میتھمیٹک کے اصول کے مطابق یہ 72 جو ہے اگر دونوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ 9 بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے، 9 اس میں محمد کا عدد ہے، اور علم الآداب میں سب سے بڑا عدد 9 ہے۔ اور اس میں کمال یہ ہے کہ 9 بشکل میم ہے۔ پورے حروف تہجی میں کسی کی شکل میم سے نہیں ملتی، 9 کی ملتی ہے۔ آپ 9 لکھیں گے تو وہ 9 بھی نظر آئے گا اور میم بھی نظر آئے گا، کیونکہ 9 اس میں محمد کا عدد ہے، یعنی 92 میں سے جو 9 ہے بڑا ہے، اور اس کی شکل میم کی طرح ہے، اور وہ میم محمد کا میم ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی امت کو ایک ایسا درس دیا جس درس کے لیے باقاعدہ اپنے نواسے کے لیے پہلے دعا مانگی، اور اس کا عملی مظاہرہ امام پاک حضرت امام علی مقام شہید کربلا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول عملی مظاہرہ میدان کربلا میں کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، استعینوا، تم مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ سے، نماز سے۔ پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کو مقدم رکھا اور صلاۃ کو مؤخر رکھا، یعنی صبر کا ذکر پہلے ہے اور نماز کا ذکر بعد میں ہے۔ اس میں فقہاء نے، مفسرین کرام نے بڑی جزئیات نکالی ہیں، لیکن حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری استاذی المکرم ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ صبر میں مجاہدہ ہے، صبر میں محنت ہے، مجاہدہ ہے، اور نماز میں مشاہدہ ہے، صلہ ہے، یعنی پہلے بندہ مجاہدات کی بھٹی سے گزرے، اور مجاہدہ بندہ کرتا ہی تب ہے کہ مشاہدہ ہو جائے۔
اور اس کا عملی مظاہرہ حسین کے بابا نے کر کے دکھایا ہے۔ صبر کا ایک پیکر عتم بنے، اور پھر جب نماز کی حالت میں گئے تو کسی نے پوچھا علی سجدے بڑے لمبے کرتے ہو، کبھی سجدے والے کو بھی دیکھا ہے؟ تو مولا علی نے جواب دیا مجھے اس پیدا کرنے والے کی قسم ہے میں پہلا سجدہ کرتا ہوں، دوسرا بعد میں کرتا ہوں، پہلے سجدے والے کا دیدار کرتا ہوں۔ یعنی میں صبر کے اس اوج ثریا پر جا کر پھر جب صلاۃ میں جاتا ہوں تو مشاہدہ پاتا ہوں۔ تو لہذا صبر میں مجاہدہ ہے، محنت ہے، اس کا پھل مشاہدہ ہے، دیدار ہے، اور اس کے لیے اللہ نے نماز کو رکھا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ترتیب کو رکھنے کے باوجود فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ صبر ہے کیا چیز؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر کنز من کنوز الجنہ، صبر جنت کے باغوں میں سے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو لازمی بات ہے خزانہ ہر ایک کے حوالے تو نہیں کیا جا سکتا، یہ احساسات ہوتے ہیں۔ جب احساس بندے کے اندر بیدار ہوتا ہے تو اللہ پھر احساس کی بیداری کی بنیاد پر اللہ اسے صبر کا خزانہ عطا فرماتا ہے، اور احساس پیدا ہوتا ہے جذبات پر۔ ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے کھیل یا احساسات کے ساتھ ہوتا ہے یا جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ احساسات و جذبات دونوں کیفیات قلبی کا نام ہے۔ بندے کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے غم کی، خوشی کی، سکون کی، اطمینان کی، وہ جذبات کی صورت میں ڈھلتے ہیں۔ جذبات چونکہ وقتی ہوتے ہیں لیکن ان کو دائمی کرنے کے لیے احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور جو احساسات پیدا ہوتے ہیں اللہ اس احساسات کے صلے میں بندے کو صبر کا خزانہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جس بندے کے ہاں احساسات ہوں، جذبات ہوں، خوشی کے، سکون کے، اطمینان کے، حاسد کبھی نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی خوش رہے، کوئی مطمئن رہے، تو وہ اسی تگ و دو میں رہتا ہے، اس کا مال لٹے نہ لٹے، گھر گرے نہ گرے، گاڑی لگے نہ لگے، احساس کو ٹھیس پہنچے۔ اور میں سمجھتا ہوں جرائم میں سب سے بڑا جرم ہے کسی کے احساسات و جذبات کے ساتھ کھیلنا۔ یہی کھیل تو میدان کربلا میں یزید نے کھیلا تھا۔ ایک طرف صبر کا پیکر عتم اور کوہ گراں، جس کے احساسات و جذبات قلبی یہ تھے کہ کنبہ لٹ جائے مگر میرے نانا کا دین بچ جائے، لیکن دوسری طرف ان احساسات و جذبات حسینی سے کھیلنے والا یزید جس نے کون سا حربہ استعمال نہیں کیا کہ ان احساسات و جذبات سے کھیل کر ان کو سرنگوں کیا جائے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں اگر آپ غور کریں تو میدان کربلا میں صرف دو ہی نظریے تھے جو آپس میں ٹکرائے تھے، اور ان دو نظریوں کا بیسک تعلق ہی احساسات و جذبات کے ساتھ ہے۔ ایک نظریہ تھا طاقت ہی حق ہے، اور یہ نظریہ یزیدی تھا، طاقت ہی بولیں حق ہے۔ وہ سمجھتا تھا تیر میرے پاس، بھالے میرے پاس، اسلحہ میرے پاس، افرادی قوت میرے پاس، گھوڑے کی تعداد میرے پاس، اونٹ کی تعداد میرے پاس، خرد و نوش کا سامان میرے پاس، دریاؤں کے اوپر بادشاہی میرے پاس، قبضہ ہر طرف میرے پاس، یہ سارا اس کے پاس تھا۔ یہی تو طاقت ہے۔
تو وہ اسی طاقت کے نشے میں مست ہو کے یہ سمجھتا تھا، اس کا احساس تھا، اس کا جذبہ تھا کیا کہ طاقت ہی حق ہے۔ لیکن مد مقابل دوسرا نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ حسینی تھا، فرمایا طاقت ہی حق نہیں، حق ہی طاقت ہے، حق ہی طاقت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ احساسات و جذبات قلبی حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، 72 بھی ہوئے تو فاتح ہوئے۔ آج نام کس کا باقی ہے؟ حسین کا۔ فکر کس کی باقی ہے؟ حسین کی۔ نظریہ کس کا باقی ہے؟ حسین کا۔ تعلیم کس کی باقی ہے؟ حسین کی۔ نام کس کا باقی ہے؟ کوئی ضد میں اپنے بچے کا نام رکھ بھی لے یزید تو فرق نہیں پڑتا ہے جی، یہ لا علمی نہیں ہے، بغض ہے۔ عطا شبیر کے ترانے پڑھتی ہے ساری دنیا، شبیر کے ترانے پڑھتی ہے ساری دنیا، لعنت برس رہی ہے روز امام۔ واہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جو حق کو طاقت سمجھے اللہ بقا اسے عطا فرماتا ہے، جو حق کو طاقت سمجھے، اور جو طاقت کو ہی حق سمجھے۔ اب طاقت کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، کسی قسم کی بھی طاقت ہو سکتی ہے۔ تو میں بیان کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں زور بیان بھی بڑی طاقت ہے، اور میں اگر سمجھوں کہ یہ طاقت ہی حق ہے تو میری جہالت پر ماتم ہی کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ میرا نظریہ ہو جائے کہ زور بیان اپنی جگہ حق ہے اور اس میں بولا جانے والا لفظ بھی حق ہونا چاہیے اور تعلیم بھی حق ہونی چاہیے، وہ حق ہی طاقت ہے، اس کو بقا مل جائے گی۔ جس نے بھی اپنے فن کو طاقت کی بنیاد پر حق سمجھا کہ میں طاقت کی بنیاد پر، میرا فن طاقت ہے، میرا کمال طاقت ہے، میرا نظریہ طاقت ہے، اور اسی کو حق سمجھا، رب نے اس کو زمین بوس کر دیا۔ اور جس نے اپنا پڑھا جانے والا کلام، اپنی کی جانے والی تقریر، اپنا پیش کیا جانے والا نظریہ، اس میں حق کو ملحوظ خاطر رکھا اور یہ سمجھا کہ جو بیان کر رہا ہوں یہ حق ہے، یہی طاقت ہے، اسی کو بقا ملی ہے۔ کتنے گزر گئے، نام باقی ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے طاقت کو حق نہیں سمجھا، حق کو طاقت سمجھا۔ یہاں پر مثال بڑی حضرت سیدنا فاروق اعظم کی دی جا سکتی ہے اور دینی بھی چاہیے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا اور عبادت کا وقت ہوا، چونکہ نماز تو ہجرت مدینہ کے بعد جا کے فرض ہوئی تھی، لیکن ایک مخصوص عبادت کا جب وقت ہوا، سرکار نے فرمایا آئے اندر کمرے میں چلتے ہیں، وہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے روک لیا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، جس اللہ کا کلمہ آپ نے پڑھوایا وہ اللہ ایک نہیں ہے، ایک ہے، تو یہ بات حق نہیں ہے، حق ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو نبوت کو، رسالت کو، ختم نبوت کو ایکسپٹ کیا، یہ حق نہیں ہے۔ فرمایا حق ہے، حق ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، جو آپ کلام پڑھ کے سناتے ہیں تو یہ حق نہیں ہے۔ فرمایا حق ہے۔ یا رسول اللہ، جو آپ تعلیم دیتے ہیں یہ حق نہیں ہے۔ فرمایا حق ہے۔ فرمایا جب ہے ہی حق ہے سب کچھ، تو اس کو چھپا کے کیوں ادا کریں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کیوں نہ کریں، چونکہ حق ہی طاقت ہے۔ پھر وہ جملہ ڈنکے کی چوٹ پہ فاروق اعظم نے بولا، فرمایا جس نے اپنے بچے یتیم کروائے اور جس نے اپنی بیواؤں، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے وہ کروائے۔ آؤ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم سین حرم میں اللہ کی ڈنکے کی چوٹ پہ عبادت کریں۔ پھر حق بولا کہ نہ بولا، تو حق کو آج تک بقا ہے، لیکن اس حق کی بقا کے پیچھے صبر کا کوہ گراں بننا پڑتا ہے، جس کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے، روایت میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے امام علی مقام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اللہ اکبر، تو یوں
چہرہ اقدس حسین کو دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، کیونکہ ایک نظر چہرہ حسین پر تھی اور دوسری نظر میدان کربلا میں تھی۔ آپ تک رہے تھے کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہونا ہے، تو اس بچپنے کے عالم میں یہ دعا دی، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر بھی عطا فرمانا۔ اب صبر کیا ہے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی روایت کو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، فرمایا صبر کو ایمان میں وہی مقام حاصل ہے جو جسم کے اندر سر کو مقام حاصل ہے۔ سر اتر جائے جسم کی کوئی حیثیت رہتی ہے؟ بازو کام کرتے ہیں، آنکھیں کام کرتی ہیں، کان کام کرتے ہیں، ٹانگیں کام کرتی ہیں، زبان کام کرتی، کچھ بھی نہیں۔ سر کٹ گیا، دھڑ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا ایمان میں صبر کو بھی اللہ نے یہ مقام رکھا ہے جو دھڑ میں، جسم میں سر کو دیا ہے۔ اس لیے فرمایا جب صبر چلا جائے تو ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ یا اللہ پھر ایمان کا صلہ کیا رکھا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، اس کی معیت میں ہو جاتا ہوں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں صبر کی 3 قسمیں ہیں، الصبر علی الاطاعت، الصبر